میرے کریم نبی کمرے کے اندر بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، آہستہ آہستہ یہ رونے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا تو دوڑ کر گئی کمرے کے اندر، دیکھا ایک عجیب سا دردناک منظر سامنے آیا۔ دیکھا کہ میرے کریم نبی اپنے لخت جگر نور نظر اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے زور سے لگایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے میرے کریم نبی، آخر کون سی وجہ بنی رونے کی؟ میرے نبی نے فرمایا، ام سلمہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ کا سلام دیا اور بعد میں کہا کہ آپ کے یہ جو بیٹے ہیں، آپ کے لخت جگر نور نظر، آپ کی آنکھوں کے تارے، ایک وقت آئے گا کربلا کی سرزمین ہوگی، اس کا گلا کچھ لوگ کاٹ لیں گے، سر تن سے جدا کر دیں گے، ان کی زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ یہ جو گلا ہے نا، جس کو آپ دن میں 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ چومتے ہیں، اس گلے کو کچھ لوگ کاٹ ڈالیں گے، اور یہ جو زلفیں ہیں، یہ زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ جب میں نے پوچھا جبریل وہ کون ہوں گے، تو جبریل نے عرض کی، آقا وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ آپ کے ہی امتی ہوں گے، وہ آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ ام سلمہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے دین کی خاطر میرے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے دین کی خاطر اتنے بڑے بڑے امتحانات بھگتنے پڑیں گے میرے حسین کو، نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے حسین کا گلا کاٹنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، میرے اپنے ہی ہوں گے۔ یہ بات مجھے تڑپا رہی، یہ بات مجھے رلا رہی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر اس وقت میرے نبی ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے، مالک اس امتحان سے میرے حسین کو بچا لینا، تو کیا یہ امتحان آتا؟ ہرگز نہ آتا۔ کیا کربلا میں دردناک محفل سجتی، یہ منظر دیکھنے کو ملتا؟ کیا پھر میں آج مسلمان ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا۔ میرے نبی نے دعا نہیں کی، بالکل نہیں کی، میرے نبی نے برداشت کیا ہے۔ میرے نبی کو پتہ تھا دین کی خاطر میرے لخت جگر نور نظر میرے پیارے بیٹے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر کربلا کی سرزمین پر نواسے کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا نادان، کربلا کی سرزمین میں حسین ابن علی تربیت گاہ میں نہیں تھے، امتحان گاہ میں تھے، تربیت گاہ میں نہیں تھے، حسین امتحان گاہ میں تھے۔ اور سنو، امتحان گاہ میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے، مدد مانگنا جرم ہے، گناہ ہے۔ ہاں میرے حسین نے مدد لی تھی جب فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، جب علی کے آنگن میں تھا، نبی کے آنگن میں تھا، سب سے مدد لی تھی۔ لیکن سنو، ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا طالب علم کی کمزوری ہے، جرم ہے۔ جب میرے پیر امام حسین کا سر سجدے میں تھا، آخری سجدہ، آخری نماز، پیشانی سجدے میں ہے، امام علی مقام امام حسین مسکرا کر کہہ رہے ہیں، میرے کریم رب، میں تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، خوشی سے قبول کیے، تیری طرف سے جو غم آئے میں نے خوشی سے قبول کیے۔ میرا اصغر پانی پانی کرتا چلا گیا، میرے اصغر کی خشک زبان پانی پانی کرتی چلی گئی۔ جب میں تیرے بندوں سے پانی مانگنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے پانی کا گھونٹ تو نہ دیا، میرے اصغر کا خون نہ چھوڑ کے دے دیا۔ مالک میرے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحان آئے، دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے اور مسکرا کے کہہ رہا ہے، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، جو غم آئے میں نے قبول کیے۔ 72 گھنٹے ہمیں پانی نہیں ملا، تیرے بندوں نے پانی روکے رکھا، تیرے بندوں نے ہمارے لیے پانی بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔
میں نے یہ امتحان خوشی سے قبول کیا، مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، یہ بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہو۔ امام علی مقام امام حسین ہمیں سبق دے کر گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر جان کی بازی بھی کیوں نہ لگنی پڑ جائے لگا لینا، اللہ کو راضی کرنا، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو جوانو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سنو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، مدینے والے کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا رب کو راضی کرنا، رب کو ناراض نہ کرنا۔ اگر رب ناراض ہے تو ساری کائنات کیوں نہ خوش ہو جائے، کام نہیں بنے گا۔ گرمیوں کے روزے آتے ہیں، 12 گھنٹے پیاس سے دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ نادانو، تم 12 گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے، میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے پیاس برداشت کیے، 72 گھنٹے پانی کی ایک گھونٹ تک نہیں نصیب ہوا، 72 گھنٹے پیاسے رہے، چھوٹے بڑے پیاسے رہے۔ پانی کو جو روکنے والے تھے وہ بھی کوئی غیر نہیں تھے، وہ بھی اپنے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، انسانوں کی شکل کے وہ درندے تھے۔ ہائے، زبان خشک ہو گئی، لب خشک ہو گئے، گلے خشک ہو گئے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، زبان خشک ہوئی پڑی ہے، پانی پینا چاہتا ہے، اٹھا کر گئے یزیدیوں کے سامنے، یزیدیوں میرے اصغر کی، معصوم اصغر کی خشک زبان پانی مانگ رہی ہے، میرے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، دنیا میں میرے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں تمہیں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ ہائے، ان ظالموں نے پانی تو نہ دیا، علی اصغر کا خون نچوڑ کے دے دی۔ 10 محرم کا دن مومن کو کبھی نہیں بھولے گا، اور یہ کوئی بھولنے والا دن ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کائنات میں اتنے دکھ کسی کو نہیں ملے جتنے دکھ حضرت سیدہ زینب اور زین العابدین کو ملے۔ کائنات کے سارے دکھ، سارے درد ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، حضرت زینب کا وہ دکھ کہ جب اس کی آنکھوں نے علی اصغر کے سر کو نیزے پہ لٹکا ہوا دیکھا تھا، وہ دکھ ان تمام دکھوں پہ بھاری ہے۔ کائنات میں اتنے درد کسی کو نہیں ملے جتنے زینب اور زین العابدین کو ملے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے۔ ایک دن خادم نے پوچھ لیا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میاں یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، اس ایک کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام 40 سال مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے، اور یعقوب تو ایک بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکے، میں نے ان آنکھوں سے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے ان آنکھوں سے علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا، علی اصغر کو قربان ہوتے دیکھا۔ جب حضرت زینب نے 71 سر نیزے پہ چڑھے دیکھے، نیزوں پہ لٹکے دیکھے، تو چند الفاظ دہرائے جسے سن کر زمین کانپ اٹھی، آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، مومنوں کے جگرے پھٹ گئے، دل لرزنے لگے۔ کہا، اے میرے نانا، اے مدینے کے شہنشاہ، اے محمد مصطفیٰ، آ دیکھنا تیرا حسین دولہا بنا ہوا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج آ کے دیکھنا تیرے حسین نے بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہوا ہے، خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہوا ہے۔ نانا نبی، آ دیکھنا تیرا حسین سرخ جوڑے میں کتنا حسین لگ رہا ہے، آ دیکھنا تیرا حسین سرخ جوڑے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آ دیکھنا تیری بیٹیاں قید میں ہیں، تیری اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ ہائے، جب کوفہ والوں نے کفن نہ دینے دیا تو پھر ایک زوردار ہوا چلی، پھر ہوا نے مٹی اڑا کر ان لاشوں کو کفن دیا۔ ایک دن میرے کریم نبی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے، میرے نبی نے سنا امام حسین رو رہے ہیں، حسین کا بچپنا تھا، رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، او میری فاطمہ، میرے حسین کو نہ رلایا کرو، میرا حسین جب روتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اے حسین
حسین روئے، بچوں کا کام ہے رونا، حسین روئے، میرے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب حسین کا سر تن سے جدا کر دیا ہوگا اس وقت میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، میرا نبی کتنا رویا ہوگا۔